بات تو اتنی بگڑ چکی ہے کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو یہ معلوم ہوگا کہ ہمیں جمعے کی نماز تک کو پڑھنے کی فرصت نہیں ملتی ہے۔ یہ کیسی دنیا پرستی ہمارے اندر آ گئی ہے، کیسا دنیا کا نشہ ہمارے اندر چڑھ گیا ہے۔ ایسے نشے میں تو کوئی بندہ شراب کے نشے میں بھی اس طرح نہیں ہوتا ہے، اگر وہ ایک دن پی لے دوسرے دن اس کا نشہ اتر جاتا ہے۔ دنیا کو ہم نے اپنے اوپر کتنا غالب کر لیا ہے، ہماری کھیت، ہمارا مکان، ہمارا دکان ہم سے چھوٹ نہیں رہا ہے کہ ہمیں نماز کی توفیق نہیں ہو رہی ہے۔ یہ بہت ہی غور کرنے کی اور خون کے آنسو رونے کی بات ہے کہ جس اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا کیا ہے، جس اللہ رب العزت نے ہمیں تمام چیزوں سے نوازا ہے، ہم اس کی ایک اتنی مختصر سی عبادت ہم سے نہیں ہو پا رہی ہے۔ چیخ چیخ کے کہنا پڑ رہا ہے کہ نماز دین کا ستون ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، مومن کا معراج ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا، جس کی نماز صحیح ہوگی اس کے دوسرے اعمال صحیح ہوں گے، جس کی نماز صحیح نہیں ہوگی اس کے دوسرے اعمال بھی اللہ تعالیٰ ضائع کر دے گا۔ جو فجر کے وقت نماز پڑھ کے اپنے کاروبار میں نکلتا ہے تو اس کے ہاتھ میں اسلام کا جھنڈا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد اس کے ساتھ پھرتی ہے۔ اور جو نماز پڑھ کے نہیں نکلتا ہے، بس ایسے ہی صبح نیند سے اٹھ کے نکل جاتا ہے، اس کے ہاتھ میں شیطان کا جھنڈا ہوتا ہے، اللہ کی کوئی نصرت مدد اس کے ساتھ نہیں ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو ہم تمام انسانوں کے لیے اور جناتوں کے لیے رشد و ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے، اور مکمل قرآن کریم ہم سب کے لیے سراپا ہدایت ہے۔ اگر ہم اس پہ غور و فکر کریں تو میں نے بھی قرآن کریم کی جو آیتیں پڑھی، یہ تیسرے پارے کے اندر ایک چھوٹی سی صورت ہے، اس میں اللہ رب العزت زمانے کی قسم کھا کے یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قسم ہے زمانے کی کہ تمام انسان خسارے میں ہیں، تمام انسان نقصان میں ہیں۔ یہ بڑے بڑے بنگلوں والے، بڑی بڑی جائیدادوں والے، بڑے بڑے کاروبار والے، بڑی بڑی گاڑیوں والے، اونچے اونچے نام و نمود والے، سارے کے سارے انسان خسارے میں اور نقصان میں ہیں، کوئی کامیاب نہیں ہے۔ پھر اللہ رب العزت خود ارشاد فرماتے ہیں کہ کامیاب کون ہے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کامیاب بس وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایمان قبول کیا، جنہوں نے اللہ رب العزت پر ایمان لایا۔ کیسا ایمان؟ جیسا ایمان صحابہ کرام لائے تھے، اور پھر انہوں نے اعمال صالحہ کیا۔ اعمال صالحہ یعنی کہ وہ عمل جو اللہ رب العزت کے نزدیک قابل قبول ہے، اللہ رب العزت جن اعمال کو پسند فرماتے ہیں، جو نیک عمل ہے۔ وتواصوا بالحق، اور حق کا ساتھ دیا اور صبر و استقامت کے ساتھ جنہوں نے اپنی زندگی گزاری۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ پوری صورت ایک ایسی جامع صورت ہے کہ صرف اگر یہی صورت نازل ہوتی تو انسانوں کے ہدایت کے لیے یہ بس ایک صورت کافی تھی، کہ اگر اس پہ ہم غور کر کے اس پہ ہم صرف عمل کرنا شروع کر دیتے تو ہمیں پورا زندگی کا فارمولہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا ہے کہ کامیاب کون شخص ہے اور ناکام کون ہے، اور کامیابی کا راستہ کیا ہے اور ناکامی کا راستہ کون سا ہے۔ بالکل 2 اور 2 4 کے طرح اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے سامنے میں واضح کر دیا کہ یہ جو راستے ہیں جن پہ ہم چل رہے ہیں، یہ راستہ ایک جہنم کی طرف لے جانے والا ہے، ایک راستہ ہے جو سیدھے جنت کی طرف لے جانے والا ہے۔ بالکل صاف کر دیا ہے کہ اب ہم انسانوں کو اس پہ غور کرنا چاہیے کہ ہم خسارے والے راستے میں چل رہے ہیں یا کامیابی والے راستے میں چل رہے ہیں۔ اگر ہماری زندگی اللہ کے حکم کے مطابق گزر رہی ہے تو پھر وہ کامیابی والا راستہ ہے، وہ جنت والا راستہ ہے، اور اگر ہماری زندگی اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق نہیں گزر رہی ہے، اللہ رب العزت نے جو احکامات ہمیں دیے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، جن کاموں کا ہمیں حکم ہوا ہے، اگر ہم ان کاموں کو نہیں کر رہے ہیں یا ہم سے کوتاہی ہو رہی ہے تو پھر ہم غلط راستے میں جا رہے ہیں، اور وہ راستہ سیدھے چل کے جہنم کی طرف جانے والا ہے۔ کہنا بہت آسان ہے کہ مرنے کے بعد جو ہوگا دیکھا جائے گا، لیکن یہ بات مشاہدے پہ مبنی ہے کہ جب ہمیں ذرا سی بھی تکلیف ہوتی ہے تو ہم اسے برداشت کرنے کی قوت کھو دیتے ہیں۔ زندگی ایک بہت ہی عظیم نعمت ہے، اور یہ ایک ایسی نعمت ہے جو ہمیں صرف ایک دفعہ ملے گی، ایک ہی دفعہ ملی ہے، اور دوبارہ ہمیں اس دنیا میں آنے کا موقع ہم میں سے کسی انسان کو یا کسی بھی مخلوق کو نہیں ملے گا۔ اس مختصر سی زندگی میں اگر ہم اپنے اعمال کو درست کر لیں، وہ طریقہ اپنا لیں جن کو اپنانے کا حکم اللہ رب العزت نے ہمیں دیا ہے،
وہ طریقہ اپنا لے جن طریقے پہ چل کے دنیا کے دیگر اقوام اور ہم سے پہلے آنے والی امت کامیاب ہوئی، ہم سے پہلے آنے والی جماعتیں کامیاب ہوئی، جس طریقے کو کم و بیش سوا لاکھ انبیاء علیہ السلام نے اپنی زندگی میں اپلائی بھی کیا اور پوری زندگی اس کی دعوت بھی دی، صحابہ کرام نے اپنی پوری کی پوری زندگی اس کے لیے کھپا دی۔ اگر اس طریقے کو ہم اختیار کر لیتے، اپنا لیتے ہیں، تو ہماری دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت کی جو ہمیشہ کی جو زندگی ہے، جو لامحدود زندگی ہے، جس زندگی کو کبھی فنا نہیں ہونا ہے، وہ زندگی بھی سنور جائے گی۔ دنیا کی مختصر سی زندگی ہے، ہم میں سے کسی نے نہیں رہنا ہے، ہمارے آبا و اجداد دنیا میں آئے تھے، ان میں سے کوئی بھی ہمارے سامنے میں موجود نہیں ہے، ایک دن ہم بھی دنیا سے چلے جائیں گے، صرف ہمارے اعمال جو ہم نے کیے ہیں دنیا میں وہ باقی رہ جائے گی اور اس کا صلہ باقی رہ جائے گا، جو ہم اچھے عمل کیے ہیں اس کا ہمیں بدلہ ملے گا، جو ہم برا عمل کر رہے ہیں اس کا بھی بدلہ ملے گا، تو وہاں پہ افسوس کر کے پھر کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آج باتیں ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، باتیں سر کے اوپر سے گزر جاتی ہے، ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے کانوں سے نکل جاتی ہے، لیکن جب ہماری اللہ رب العزت کے سامنے میں پیشی ہوگی، اس کے بعد ہم سے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحے کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس وقت ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا کہ ہم نے اپنی جوانی کو کس طرح سے خرچ کیا، ہم نے اپنے بڑھاپے کو کس طرح سے خرچ کیا۔ ہمارے پاس رہنے کے لیے گھر بھی تھا، ہمارے پاس چلانے کے لیے گاڑی بھی تھی، ساری سہولیات ہمارے پاس موجود تھے، لیکن پھر بھی ہم اللہ کے حکم کو بجا نہیں لا رہے تھے، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ نہیں چل رہے تھے۔ ہم سے پوچھا جائے گا کہ آخر تمہارے پاس کیا مجبوری تھی، کیا وجہ تھی جو تم میری زمین پہ چل رہے تھے، میرے دیے ہوئے غذا کو استعمال کر رہے تھے، میری ہوا میں سانس لے رہے تھے، میری تمام نعمتوں کا تم استعمال کرنے کے باوجود تم نے میری حکم کی نافرمانی کیوں کی، تم نے نمازوں کو کیوں چھوڑا، تم نے سچ کا ساتھ کیوں نہیں دیا، تم ظلم کے خلاف کیوں نہیں بولے، تب ہمارے پاس کسی بھی طرح کا کوئی جواب نہیں ہوگا۔ اور یاد رکھیں، جب جواب نہیں ہوگا تو پھر اللہ نہ کرے، پھر فرشتوں کو اللہ رب العزت حکم دیں گے کہ ان کو سر کے بل گھسیٹتے ہوئے ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے۔ اس وقت نہ تو ہمارے دوست احباب ہمارے کام آئیں گے، نہ رشتہ دار ہمارے کام آئیں گے، نہ ہمارے گھر والے ہمارے کام آئیں گے، کوئی بھی کام نہیں آئے گا۔ یہ مختصر سی زندگی ہے، بار بار اس لیے کہا جا رہا ہے کہ ہماری زندگی میں تبدیلی آئے، ہم اپنے پرانی زندگیوں کو چھوڑ کر کے ایک نئے سرے سے زندگی کو شروع کریں، اپنی زندگی کو بہتر بنائیں۔ ہم بے مقصد دنیا میں پیدا نہیں ہوئے ہیں، ہمارے میں اور دوسرے مخلوقات میں بہت فرق ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اشرف بنایا، ہمیں ممتاز بنایا، ہمیں بہتر بنایا، ہمیں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، ہمارے اندر بہت چیز کرنے کی صلاحیت ہے۔ اگر ہم اسے اجاگر کریں، ہم اس پہ محنت کریں، ہم چاہے تو ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ ہمیں ہمت کرنی پڑے گی اور ہمیں ایک عزم کرنا پڑے گا کہ ہم دنیا میں اس طرح سے زندگی گزاریں گے کہ ہم ایک مثال بنیں، ہماری آنے والی نسلوں کے لیے ہم ایک مثال بنیں، جس طرح سے ہمارے اسلاف نے، ہمارے علماء کرام نے اپنی زندگی گزاری۔ آج ہم جن کی کتابوں کو پڑھتے ہیں، جن سے ہم رہنمائی حاصل کرتے ہیں، اگر وہ بھی اپنی زندگی کو ہمارے طرح گزار دیتے تو شاید کہ آج ہم میں سے کوئی بھی کلمہ پڑھنے والا، نماز پڑھنے والا نہ ہوتا۔ لیکن اگر ہم اپنی زندگی اس طرح سے گزاریں گے تو ہماری آنے والی نسلوں کے اندر دین کا کوئی شائبہ بھی باقی نہیں رہے گا۔ دین جس مذہب پہ ہم چل رہے ہیں وہ دن بدن ہم سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے، بلکہ یہ کہہ لیں کہ ہم مذہب سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور یہ خطرے کی گھنٹی ہے کہ ہمیں سجدوں کی توفیق نہیں ہو رہی ہے، ہمیں صحیح باتوں کو سننے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق نہیں ہو رہی ہے۔ اللہ رب العزت اگر ہم سے ناراض ہو جائے تو پھر دنیا بھی ہماری برباد ہو جائے گی اور آخرت جو ہے وہ تو برباد ہو کر رہے گی۔ خدا را ہم سب اپنے اوپر رحم کھائیں، اپنے حالات پہ، اپنے گھر والوں پہ رحم کھائیں کہ ہم کس طرح سے آخرت میں اللہ رب العزت کو منہ دکھائیں گے، ہم کیا ان کے سامنے، اللہ کے سامنے اپنا کوئی عذر پیش کریں گے۔ ہمارے سامنے تو کوئی عذر بھی نہیں ہے۔ پہلے کے لوگوں کے پاس اتنی مشقتیں ہوتی تھی، نہ دو کھانے کا صحیح سے ہوتا تھا، نہ ان کے پاس رہنے سہنے کا کوئی انتظام ہوتا تھا، لیکن وہ پھر بھی ایمانداری کے ساتھ صوم و صلات کی پابندی کرتے تھے، روکھا سوکھا کھا کر کے اپنی زندگی گزارتے تھے، لیکن ان کی زندگی میں ایمانداری تھی، تقویٰ طہارت تھی، کسی کا حق نہیں مارتے تھے۔ لیکن آج ہمارے پاس ساری چیزیں ہونے کے باوجود بھی ہم اس طرح سے غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں، یہ بہت ہی زیادہ افسوس کی بات ہے اور بہت ہی زیادہ لمحہ فکر کی بات ہے۔ ہم سب کو ایک عزم کرنا پڑے گا
اپنے لیے، اپنے آنے والی نسلوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے خاندان والوں کے لیے، اپنے کنبہ برادر والوں کے لیے، کہ ہم سب اپنے ذات سے بھی اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کو مضبوطی سے پکڑیں، نمازوں کے خصوصی طور پہ پابندی کریں۔ بات تو اتنی بگڑ چکی ہے کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو یہ معلوم ہوگا کہ ہمیں جمعے کی نماز تک کو پڑھنے کی فرصت نہیں ملتی ہے۔ یہ کیسی دنیا پرستی ہمارے اندر آ گئی ہے، کیسا دنیا کا نشہ ہمارے اندر چڑھ گیا ہے۔ ایسے نشے میں تو کوئی بندہ شراب کے نشے میں بھی اس طرح نہیں ہوتا ہے، اگر وہ ایک دن پی لے دوسرے دن اس کا نشہ اتر جاتا ہے۔ دنیا کو ہم نے اپنے اوپر کتنا غالب کر لیا ہے، ہماری کھیت، ہمارا مکان، ہمارا دکان ہم سے چھوٹ نہیں رہا ہے کہ ہمیں نماز کی توفیق نہیں ہو رہی ہے۔ یہ بہت ہی غور کرنے کی اور خون کے آنسو رونے کی بات ہے کہ جس اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا کیا ہے، جس اللہ رب العزت نے ہمیں تمام چیزوں سے نوازا ہے، ہم اس کی ایک اتنی مختصر سی عبادت ہم سے نہیں ہو پا رہی ہے۔ چیخ چیخ کے کہنا پڑ رہا ہے کہ نماز دین کا ستون ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، مومن کا معراج ہے، قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ جس کی نماز صحیح ہوگی اس کے دوسرے اعمال صحیح ہوں گے، جس کی نماز صحیح نہیں ہوگی اس کے دوسرے اعمال بھی اللہ تعالیٰ ضائع کر دے گا۔ جو فجر کے وقت نماز پڑھ کے اپنے کاروبار میں نکلتا ہے تو اس کے ہاتھ میں اسلام کا جھنڈا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد اس کے ساتھ پھرتی ہے۔ اور جو نماز پڑھ کے نہیں نکلتا ہے، بس ایسے ہی صبح نیند سے اٹھ کے نکل جاتا ہے، اس کے ہاتھ میں شیطان کا جھنڈا ہوتا ہے، اللہ کی کوئی نصرت مدد اس کے ساتھ نہیں ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت خود ارشاد فرماتے ہیں کہ تو دن کے شروع میں 2 رکعت یا 4 رکعت میرے لیے پڑھ لیا کر، میں دن بھر کے تیرے کام بنا دوں گا۔ اللہ رب العزت ہم سے ہمارے ذمہ داری لے رہا ہے، اللہ رب العزت ہمارے کاموں کو بنانے کی ذمہ داری ہم سے لے رہا ہے۔ اس سے بڑھ کے ہمیں اور کیا چاہیے؟ جب دنیا بھی ہمیں مل جائے گی، 5 نماز کا اللہ تعالیٰ نے کیسا وعدہ رکھا ہے کہ اگر کوئی فجر کی نماز پڑھے اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے اس کے لیے کھول دیتے ہیں، رزق کی تنگی اس سے ختم ہو جاتی ہے۔ جس پیسے کے لیے، جس کاروبار کے صحیح چلنے کے لیے، جس کھیتی کے لیے ہم پریشان رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی ہی ذمہ داری سب سے پہلے اپنے اوپر لے لیتے ہیں کہ جو نمازوں کی پابندی کرے گا اللہ رب العزت اس کے رزق کے دروازے کو اس کے لیے کھول دیں گے، عذاب قبر کو اس کے اوپر سے ہٹا دیں گے۔ قبر کا جو سنگین مرحلہ ہے، جو جہنم کے گڑھوں میں سے یا تو ایک گڑھا ہے یا پھر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، جو آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے، اس کو اللہ رب العزت قبر کے عذاب سے محفوظ فرمائیں گے۔ کس کو؟ جو نمازوں کی پابندی کرتا ہے۔ اور اس کے بعد پلصراط کا راستہ بجلی کی طرح پار ہو جائیں گے۔ پلصراط ایک ایسا راستہ ہے جو جہنم کے اوپر سے بنا ہے، ہر انسان کو اس کے اوپر سے گزرنا ہے۔ نیچے جہنم ہوگی، اوپر ایک باریک سا پل ہوگا جو حدیث میں آتا ہے کہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگی، اس پہ وہی انسان چل کے پار کر پائیں گے جن کے اعمال درست ہوں گے، جن کی نمازیں درست ہوگی۔ وہ اس پار پیر رکھے گا کہ وہ بجلی کے طرح اس پار جا کے پہنچ جائے گا، باقی لوگ اس پہ کٹ کے نیچے جہنم میں گر جائیں گے۔ یہ ایسی فضیلت اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ اور نام اعمال دائیں ہاتھ میں مل جائے گا، یعنی کہ جو ہم نے اچھے عمل کیے ہیں اس کا سرٹیفکیٹ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو دے دیں گے جو نمازوں کی پابندی کرتے ہیں۔ اور سب سے آخری اور سب سے بڑا انعام ملے گا کہ بغیر حساب و کتاب کے اللہ رب العزت جنت میں داخلہ فرما دیں گے۔ یہ ایسی بہترین نعمتیں اللہ تعالیٰ نماز کی ایک مختصر سی عبادت کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ہمیں دیں گے، تو ہم سب کیوں پھر اس کی فکر نہ کریں؟ جس طرح جمعے میں ہماری بھیڑ ہوتی ہے، 5 نمازوں میں کہیں نہیں ایسی بھیڑ ہو پاتی ہے۔ نماز ہر مومن عاقل بالغ مرد عورت پہ 5 وقت فرض ہے، صرف جمعہ پڑھنے سے کام نہیں چلے گا۔ کل کو جب ہماری موت ہوگی تو ہم یاد کریں گے کہ ہمیں کوئی کہنے والا پاگلوں کی طرح چیخ چیخ کے کہہ رہا تھا لیکن ہم اس کی باتوں کو نہیں سن رہے تھے۔ اس وقت نہ تو پھر کوئی امام صاحب آپ کے کام آئے گا، نہ تو پھر ہم دوسرے کے کام آ پائیں گے۔ ہم سب کو اپنے اپنے عمل کا حساب دینا ہے، اس لیے خدا را اپنے اپنے ذاتوں پہ رحم کھائیں اور ٹھنڈے دل سے دماغ کو سکون دے کر کے سوچیں کہ کوئی کہہ رہا ہے، یہ نہ دیکھے کہ یہ کم عمر کا بچہ کہہ رہا ہے، یہ دیکھے کہ بات کس کی کر رہا ہے، یہ قرآن و حدیث سے بات کر رہا ہے، یہ اللہ رب العزت کے اللہ کے رسول کی بات کر رہا ہے۔ اس کو سرخم تسلیم کریں اور اس پہ جو ہے کہ ہم اللہ رب العزت سے توبہ استغفار کریں کہ اللہ ہماری جو پرانی زندگی جس طرح سے گزری وہ گزری، لیکن ہم عزم کرتے ہیں، ہم پکا ارادہ کرتے ہیں، مصمم ارادہ اور توبہ کرتے ہیں کہ اللہ اب ہماری زندگی تیرے حکم کے مطابق ہی گزرے گی، تیرے حکم کے خلاف نہیں گزرے گی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی پاکیزہ طریقے پہ گزرے گی۔ اگر ہم اس طرح کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ کے ذات سے 100% امید ہے کہ ہمارے دنیا کے جو حالات ہیں، جو ہماری مشکلات ہیں، جو ہماری پریشانیاں ہیں، اسی بھی اللہ رب العزت دور کرے گا اور ایک پرسکون زندگی ہمیں ملے گی اور ایک بہترین سماج، بہترین معاشرہ قائم ہوگا۔ اور آخرت میں جو اللہ تعالیٰ انعامات سے نوازے گا اس کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان تمام باتوں پہ سب سے پہلے مجھے عمل کرنے کی توفیق دے اور ہم تمام لوگوں کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔